آج ہم پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر زیر بحث تو لہتا ہے لیکن سنجیدہ تجزیے کا حصہ کم ہی بنتا ہے، یعنی علم نجوم کی پیش گوئیاں۔ بالکل۔ ہمارے پاس ذرائع ہیں جو ایک نجومی ملک محبوب کے ساتھ ہوئی ایک تفصیلی گفتگو پر مبنی ہیں، اور اس میں خاص طور پر عمران خان کے سیاسی مستقبل پر بات کی گئی ہے۔ جی، اور یہ صرف عمران خان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی جماعت اور ملک کی جو مجموعی سمت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ لیں کہ حیران کن باتیں ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان پیش گوئیوں کو غیر جانبداری سے سامنے رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ستاروں کی چال بقول نجومی کے کیا اشارے دے رہی ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حال ہی میں عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جی۔ اور اس کے بعد یہ افواہیں بہت تیزی سے پھیلیں کہ شاید ان پر کراس لگ گیا ہے، یعنی انہیں سیاسی طور پر مکمل طور پر راستے سے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہی وہ افواہ ہے جو مائنس خان تھیوری کی بنیاد بنتی ہے، اور ذرائع میں اسی پر سب سے پہلے سوال کیا گیا کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ تو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو مائنس خان کی بات ہے اور اس کے ساتھ یہ کوشش کہ ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور ایک کوئی دوسری پی ٹی آئی بنا دی جائے۔ بالکل ویسے جیسے ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا۔ ہاں، ایم کیو ایم پاکستان اور لنڈن کی طرح۔ کیا نجومی کے مطابق اس منصوبے میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ نجومی کا تجزیہ ان افواہوں کے بالکل کہہ لیں کہ الٹ ہے۔ اچھا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں سطحی ہیں۔ ان کے مطابق اگر بدترین صورتحال بھی فرض کر لی جائے، یعنی خان کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ جی بالکل، اگر سائیڈ لائن کر بھی دیا جائے تو یہ پارٹی کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مطابق ایک نیا کارواں شروع ہو جائے گا۔ ایک نیا کارواں؟ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ مطلب پارٹی میں کوئی نئی تقسیم؟ نہیں، تقسیم نہیں، وہ اسے پاکستان کی آزادی کی تحریک سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اس سفر میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، کچھ راستے میں رہ جاتے ہیں، لیکن جو آخر تک ساتھ رہتے ہیں وہی تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ اچھا۔ اور ان کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اصل آغاز تو اب ہوا ہے، اس مشکل ترین دور میں۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، یعنی جب پارٹی اپنے سب سے کمزور دور سے گزر رہی ہے اسے وہ اصل آغاز کہہ رہے ہیں؟ یہ تو عقل کے بالکل برعکس لگتا ہے۔ اصل میں ان کی منطق یہ ہے کہ آپ صرف وہ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو نظریاتی طور پر مخلص ہیں۔ صحیح۔ اور یہی لوگ چاہے وہ پہلے دن سے پارٹی میں تھے یا حال ہی میں شامل ہوئے حقیقی بانی اراکین کہلائیں گے۔ اچھا۔ تو یہ جو افواہیں ہیں کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی یا خان کو فارغ کر دیا جائے گا، ان کے نزدیک یہ صرف سیاسی گرد و غبار ہے، جبکہ ستاروں کے حساب سے ایک نئی زیادہ مضبوط بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف یہ سیاسی دباؤ اور مشکلات ہیں، لیکن دوسری طرف ذرائع میں ایک عملی تبدیلی کا بھی ذکر ہے۔ جی۔ نجومی کا کہنا ہے کہ زمینی حقائق بھی بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال یہ دی گئی کہ کچھ عرصہ پہلے تک پی ٹی آئی کے کارکن اگر کہیں جمع ہوتے تھے تو ان پر شدید کریک ڈاؤن ہوتا تھا، لاٹھی چارج، آنسو گیس۔ جی بالکل۔ لیکن اب وہی کارکن اڈیالہ جیل کے باہر کئی دنوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ویسی کاروائی نہیں ہو رہی۔ یہ کس تبدیلی کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بالکل وہی تبدیلی ہے جس کی طرف وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ پابندیوں کے باوجود حامیوں کا یہ عزم، یہ مستقل مزاجی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات کی لہر بدل رہی ہے۔ وہ اسے ایک بڑے سیاروی چکر سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر ایک 18 سالہ سائیکل سے۔ اچھا، یہ 18 سالہ سائیکل والی بات بہت دلچسپ ہے۔ کیا ذرائع میں اس کی کوئی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ 18 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا؟ اس کی گہرائی میں تو نہیں جایا گیا، لیکن عمومی اشارہ اس طرف ہے کہ ہر 18 سال بعد راہو اور کیتو، جو علم نجوم میں بڑے کراماتی سیارے مانے جاتے ہیں، اپنی پوزیشن مکمل کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے بڑے پیمانے پر سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، جیسے دھرنے کی اجازت مل جانا، یہ دراصل ایک بڑی زیر زمین تبدیلی کا سطحی اظہار ہے۔ تو کیا یہ تبدیلیاں ایسے ہی آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی یا کوئی بڑا واقعہ متوقع ہے؟ یہاں پر پیشگوئی بہت واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوگا، ایک ایکشن۔ ایکشن؟ جی، ایک ایکشن جس کا اتنا ہی شدید ری ایکشن سامنے آئے گا، اور جب وہ ری ایکشن آئے گا
तब ये तब्दीली सब पर पूरी तरह यहाँ हो जाएगी। मतलब ये चीजें खुद ब खुद नहीं होंगी, बल्कि किसी धमाके के बाद। बिल्कुल। इस रिएक्शन के बाद किसी के जहन में शक नहीं रहेगा कि हालात वाकई बदल चुके हैं। ठीक है, तो फिर सबसे अहम सवाल, ये एक्शन और रिएक्शन कब होगा? क्या इसका ताल्लुक दिसंबर से है या हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा? उनके मुताबिक बड़े वाकयात का ताल्लुक 2026 के पहले निस्फ से है। 2026? यानी अभी काफी वक्त है। जी, और इसकी वजह वो सैयारों की एक खास पोजीशन बताते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझना जरूरी है। उनके मुताबिक मुश्तरी यानी जुपिटर, जो सबसे फायदेमंद सैयारा माना जाता है, बिल्कुल, वो इस वक्त रिजत में है, यानी रेट्रोग्रेड मोशन में है। जब मुश्तरी रिजत में होता है तो उसके मुस्बत असरात जैसे हिफाजत और खुशकिस्मती बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक हिफाजती शील्ड होती है वो इस वक्त कमजोर है। बिल्कुल दुरुस्त। और मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, इसी वक्त जायचे में राहु भी मौजूद है, जो गैर मुतवक्का वाकयात और अफरा तफरी का सैयारा है। तो नजूमी के मुताबिक अगर राहु का असर मनफी हो तो कमजोर मुश्तरी सूरत-ए-हाल को संभाल नहीं सकता। यही वजह है कि वो कहते हैं कि उन तमाम मामलात का एक हतमी नतीजा हमें मार्च 2026 से पहले निकलता हुआ नजर आएगा। एक मिनट, यहाँ एक बात वाजे करनी बहुत जरूरी है। जब वो नतीजा या कंक्लूजन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे उनकी मुराद क्या है? क्या मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा या सिर्फ ये कि मौजूदा गैर यकीनी सूरत-ए-हाल खत्म हो जाएगी? ये बहुत अहम नुक्ता है आपका। ज़राए के मुताबिक वो वाज़े तौर पर नतीजे की बात कर रहे हैं, शुरुआत की नहीं। अच्छा। उनका कहना है कि शुरुआत तो हो चुकी है, हम इसी अमल के बीच में हैं, लेकिन इसका एक मंतकी अंजाम, एक क्लाइमैक्स 2026 के शुरू में मार्च से पहले आएगा। यानी कश्मकश अपने अंजाम को पहुंचेगी। जी हाँ, और एक नई हकीकत सामने आएगी, अच्छी हो या बुरी। ये एक बहुत बड़ी पेशगोई है, लेकिन अगर हम इसे मौजूदा हिकमत अमली से जोड़कर देखें तो पीटीआई इस वक्त बहुत मेहतात लग रही है। जी, जलसे पंजाब के बजाय कोहाट में रखे जा रहे हैं, इस्लामाबाद का रुख करने से गुरेज किया जा रहा है। बहुत से लोग इसे कमजोरी समझेंगे। सही। क्या ये हिकमत अमली इस बड़ी तहरीक के ख्याल से मुतसादिब नहीं जिसका जिक्र हो रहा है? नजूमी के नजदीक ये कमजोरी नहीं बल्कि दानिशमंदी है। वो इसे पानी की गहराई नापने के मुतरादिफ करार देते हैं। पानी की गहराई नापना? जी, उनका कहना है कि उस वक्त रफ्तार बिल्कुल ठीक है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा सुस्त। ये एक तरह से हालात का जायजा लेने और अपनी तवानाई को सही वक्त के लिए बचाने का अमल है। लेकिन नाक़दीन तो यही कहेंगे कि ये मजबूरी को समझदारी का नाम देना है। क्या ज़राए में इस बात का कोई जवाब है कि इस मोहतात रवैये में खतरा क्या हो सकता है? अगर बहुत ज्यादा इंतजार किया तो मोमेंटम खत्म नहीं हो जाएगा? इसके बरक्स नजूमी का मानना है कि असल खतरा जल्दबाजी में है। उन्होंने क्रिकेट की एक बहुत खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल की है। अच्छा? कि सबसे बड़ा खतरा गलत गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारने की कोशिश हो सकता है। उन्होंने हालात को समझे बगैर कोई बड़ा कदम उठाया तो वो स्टंप आउट हो सकते हैं। इसलिए उनके नजदीक मौजूदा हिकमत अमली सैयारों की चाल के ऐन मुताबिक है। तो दिसंबर में कोई बड़ा मसला नजर नहीं आता? उनके मुताबिक नहीं, लेकिन जनवरी के बाद जब सियारों की पोजीशन मजीद बदलेगी तब शायद हिकमत अमली भी बदले। ये तो हुई मुल्की सियासत की बात। ज़राए में जो चीज़ मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दिलचस्प लगी वो आम लोगों के सवालात और उनके जवाबात थे। जी, वो वाकई काबिल गौर हैं। मेरे ख्याल में इससे हमें उस वक्त की उमूमी फिजा का बेहतरीन अंदाज़ा हो सकता है। बिल्कुल, और इन सवालात में चंद मुश्तरका मौजूआत बार बार सामने आए। सबसे पहली चीज़ थी बैरून मुल्क सफ़र। कई लोगों ने पूछा कि क्या वो मुल्क से बाहर जा पाएंगे या नहीं। ज़्यादातर को जवाब मिला कि अगले साल या 2026 में हालात बेहतर होंगे। 2026 फिर आ गया। जी, एक शख्स को तो खास तौर पर कहा गया कि अगर सफ़र करना है तो 2026 से पहले कर लें, क्योंकि शायद 2026 उनके लिए माली तौर पर ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये तो कमाल है, यानी 2026 का साल ज़ाती जायचों में भी एक अहम मोड़ के तौर पर बार बार आ रहा है। यही सबसे हैरानकुन बात है। दूसरी मुश्तरका चीज़ मुलाजमत और मालियात थी। तकरीबन हर कोई माली मुश्किलात का जिक्र कर रहा था। सही। और यहाँ भी ज़्यादातर लोगों के लिए बेहतरी अगले साल, खास तौर पर 2025 के दूसरे निस्फ में मुतवक्का बताई गई। अच्छा। और तीसरा, कराची से एक शख्स ने कारोबार शुरू करने का पूछा
تو انہیں جواب ملا کہ یہ وقت بہت اچھا ہے۔ یعنی اس غیر یقینی صورتحال میں بھی کچھ لوگوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑی تبدیلی کی لہر کا ذکر ملکی سطح پر ہو رہا ہے وہ انفرادی زندگیوں پر بھی اسی ٹائم لائن کے مطابق اثر انداز ہو رہی ہے؟ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، یہ اس خیال کو بہت تقویت دیتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا وقت جب پرانی چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور نئی چیزوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور لوگ اس تبدیلی کو اپنی نوکریوں، اپنے مالی حالات اور اپنے مستقبل کے منصوبوں میں بھی محسوس کر رہے ہیں، شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو علم نجوم کی روشنی میں عمران خان کا موجودہ مشکل وقت ان کی پارٹی کے خاتمے کا نہیں بلکہ ایک نئی اور شاید زیادہ مضبوط نظریاتی بنیاد کا سبب بن سکتا ہے۔ جی، اور سیاروں کی چال 2026 کے پہلے نصف میں بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہے جس کا کلائمیکس ہمیں مارچ سے پہلے نظر آ سکتا ہے۔ جی، اور یہ تجزیہ بار بار ایک آزمائشی دور کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نہ صرف قومی سیاسی سطح پر ہے بلکہ انفرادی زندگیوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو ایک شخص کو 2026 سے پہلے سفر کرنے کا مشورہ دیا گیا وہ بھی بہت علامتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی مختلف اور شاید زیادہ مشکل دور کے آغاز سے پہلے ابھی ایک موقع موجود ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات، نجومی کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت پانی کی گہرائی ناپ رہی ہے اور غلط گیند پر چھکا مارنے سے گریز کر رہی ہے۔ ایک بڑے ایکشن اور ری ایکشن کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کون سا اشارہ ہوگا، وہ کون سی صحیح گیند ہوگی جو انہیں یہ باور کرائے گی کہ اب پانی گہرا نہیں رہا اور فیصلہ کن اقدام کا وقت آ گیا ہے؟